پہ موجود معزز و موقر شخصیات اور سامعین کرام اور سب سے ضروری عزیز تر السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقتل داؤد جالوت وآتاه الله العلم والحکمت وعلمه مما یشاء وآتاه الله الملك والحکمت وعلمه مما یشاء. صدق اللہ الى آخر الآیت. یہ سب ہم جانتے ہیں بخوبی کہ جتنے بھی امت مسلمہ کو آج یا آج سے پہلے مسائل درپیش تھے، آپ سماجی سطح پہ ہو یا اقتصادی سطح پہ ہو یا سیاسی سطح پہ ہو یا تعلیمی سطح پہ ہو، جتنے بھی مسائل درپیش رہے ہیں ماضی سے تاحال ہیں اور مستقبل میں بھی، ان سب سمسیاؤں کا سمادھان تعلیم. میں ایک مثال دیتا ہوں. مختصر طور پہ کہا گیا ہے، وقت بھی بہت ہو گیا ہے اور جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی حاضر ہی ہونے والا ہوگا، تو سب اس کا بھی شدت سے انتظار ہے کھانے کا بھی. تو قرآن نے ایک واقعہ نقل کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. ان کو بڑی بادشاہ اور اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور دنیا دونوں کی کامیابی سے نوازا تھا. ان کا لشکر بہت بڑا تھا. اس لشکر میں ایک پرندہ تھا ہدہد. وہ ہدہد جو تھا وہ پانی کی تلاش کرتا تھا. لشکر جہاں بھی جاتا تھا وہ پہلے بتا دیتا تھا اپنی ذربینی سے کہ اس جگہ سے پانی موجود ہے، وہاں پر کھود کر پانی نکال لیا جاتا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ ہدہد مفقود ہو گیا، مسنگ تھا، وہ مل نہیں رہا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو فکری کہ وہ کہاں ہے، یا تو وہ میرے پاس کوئی خبر لے کے آئے، کوئی اچھی رپورٹ لے کے آئے، اگر وہ مخبر ہے یا تو میں اس کو قتل کر دوں گا. تو حدود کو پیش کیا گیا. اس نے کہا کہ میں نے سبا میں ایک ملکہ کو دیکھا ہے جس کے پاس ایک تخت ہے، اور ایسا ایسا تخت ہے، بہت زبردست تخت ہے، بہت بابرکت تخت ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ اس تخت کو میرے پاس کون لا سکتا ہے. تو قرآن نے اس واقعے میں نقل کیا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. تو عفریت نے کہا کہ میں طرفت العین، آئی بلنگ میں، طرفت العین میں، چشمے زدن میں اس کو لے آؤں گا آپ کے پاس. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بھی جلدی کوئی آنے والا ہے. تو ایک نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. عفریت نے کہا تھا، جو طاغوتی طاقت تھی، شیطانی طاقت تھی، اس نے کہا تھا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا آپ کے سامنے. تو جس کے پاس علم تھا، کتاب و سنت کا علم تھا یا عمرانی علوم تھے، اس نے کہا تھا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے چشمے زدر میں، آئی بلنگ میں اس کو حاضر کر دوں گا. اور کر دیا. سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، پلک جھپکایا، پلک اٹھایا، وہ حاضر تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں عفریت کی طاقت کیا کہتی تھی کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا، لیکن علم کی طاقت نے کیا دکھایا کہ پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا. یہ علم کی طاقت ہے. کسی بھی زمانے میں کوئی بھی عفریتی طاقت ہو، کوئی بھی طاغوتی نظام ہو، کوئی بھی شیطانی قوت ہو، اس کے مقابلے وہ علم کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں. چائنیز میں ایک قول میں نے پڑھا تھا ایک مرتبہ، وہ اس کا ترجمہ انگریزی میں تھا، چائنیز نہیں لکھی ہوئی تھی، مجھے آتی ہے چائنیز، چینی زبان میں ہوتی ہے، کہ ایک بچے کو تعلیم دینا، ایک نسل کو تعلیم دینا. ایک بچے کو ایک پودا آپ لگائیں گے 1 سال کے لیے، اور ایک آپ درخت بوئیں گے تو 100 سال کے لیے، لیکن ایک بچے کو تعلیم دے دیں گے تو قیامت تک کے لیے ہو گیا، چلتی رہے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں. اور تعلیم میں بھی کیا ہے؟ دینی تعلیم. کیا علم تھا اس کے پاس، اس جنات کے پاس جس نے سلیمان علیہ السلام، وہی نبوی علوم تھے اس کے پاس، وہی قرآن و سنت کا علم تھا. قرآن نے کہا ذاتہ بسطۃ فی العلم والجسم وقتل داؤد جالوت. یہاں پر بھی قرآن نے کہا داؤد نے
बादशाह थे वो बहुत बड़े हकीम थे और उनके पास जो इल्म था उसी को इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने तालूत को जालूत को कत्ल करवाया और दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह की जालूत की वजह से जालूत ने अपने इल्म की बुनियाद पर नबवी उलूम की बुनियाद पर जालूत को कत्ल कर दिया, शिकस्त दे दिया, डिफीट दे दिया उसको। तो ये इल्म की ताकत होती है, किसी जमाने में हर जमाने में इल्म की ताकत मौजूद है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कभी कि अमलाक भी औलाद भी अल्लाह से अगर करे दूर तो तालीम भी फितना। अगर वो तालीम ऐसी है जो अल्लाह से दूर करती है तो वो तालीम नहीं है, वो फितना है। अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, सारी चीजें फितना है। जब तक ये नबी उलूम से हज़रत फरमाया करते थे, बुजुर्ग का कौल है कि अपने बच्चों को तुम ज़हर तो दे रहे हो, ये जो तुम मैं नहीं कहता हूँ कि तरक्की सिखाया जा रहा है, जो चीजें सिखाई जा रही है वो भी महबूब के लिए है, लेकिन हम अपने बच्चों को अगर असली तालीम दे रहे हैं, मेरे नजदीक तालीम की दीनी और दुनियावी तफसील नहीं है, सारी तालीम दीनी तालीम है। अगर दीन के मकसद के लिए हासिल की जा रही है तो अगर हम असली तालीम जहाँ असली और दीनी में आप उसको बांट सकते हैं, तो जो असली तालीम दे रहे हैं उसके साथ साथ हम जो जहर दे रहे हैं अपने बच्चों को, उसके साथ साथ तिरियाक भी है अपने बच्चों को, जहर का मदावा भी है। मौलाना लुकमान रूपानी साहब और उनका अमला, उनके स्टाफ और उनके बच्चे और जिन बच्चों ने कुरान करीम को ख़त्म किया है, अगले मुबारकबाद है। मैं आपकी जानिब से, तमाम महल्ले वालों की जानिब से आपको इस मुबारकबाद पेश करता हूँ और पुरज़ोर अल्फाज में आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि शाबान चल रहा है, बेहतर हमने इमाम साहब से पढ़ा सुना है और पढ़ा भी है किताबों में, सहाबा किराम अपनी ज़कातों को शाबान में निकाल दिया करते थे ताकि रमज़ान की ज़रूरतें और ईद की ज़रूरतें पूरी कर ली जाए, और ईद में सदक़तुल फितर भी पहले निकाल दिया जाए ताकि ईद की ज़रूरतें पूरी कर ली जाए। बेहतर तो ये हम शाबान में अपने तमाम रकम को, माली साल ख़त्म होने वाला है, इस्लामी माली साल ख़त्म हो रहा है, तो उसमें अपना हिसाब किताब कर ले और रमज़ान में इस वक्त